السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل سورہ فاتحہ اور حدیثوں کا رحمتوں کا دریا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ پہلی آدھی سورہ کا تعلق مجھ سے ہے اور دوسری آدھی سورہ کا تعلق میرے بندے سے ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری خوبی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یعنی جو سزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی عبادت کرنا میرے لیے ہے اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر آپ نے فضل فرمایا ہے، ان پر آپ پر غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کا یہ حصہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے مل گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص ایک رکوع کرتا ہے یا ایک سجدہ کرتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد، بزار، طبرانی اور مجموع الزوائد میں درج ہے۔ حضرت رفاعہ بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس پر ایک شخص نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم فرمائی تو دریافت فرمایا کس نے یہ کلمات کہے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے 30 سے کچھ زیادہ فرشتے دیکھے، ہر ایک ان کلموں کا ثواب پہلے لکھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا۔
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا اس حالت میں خوب دعائیں کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام سورہ فاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، یعنی دونوں آمین کے وقت ایک ہو جاتے ہیں تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا اس حالت میں خوب دعائیں کیا کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مستند دارمی میں ہے کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کے نماز کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر اتنا پڑھ کر اپنا تھوک آنکھوں میں لگا دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ یہ ورد کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیے، بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ بزرگان دین کے کتابوں میں تو سورہ فاتحہ کو ایک اسم شریف بتایا گیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے بیماروں کو تندرستی دے، ہمارے مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور کر، ہمیں فقر اور فاقے سے بچا، حقیقی گینا عطا فرما، اپنا بنا اور اپنے راہ پر چلا، اپنے بندوں سے خدمت دے، بار تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ اے بار تعالیٰ تیرے طرف اس امید سے ہاتھ پھیلائے ہیں، ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، اور ہمیں اس وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری زندگی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے آقا تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔